ضروری ہے۔ اب زیارت وارثہ کا میں جملہ کوٹ کر رہا ہوں، اشہد انکا کنت نورا فی اصلاب الشامقہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے فی اصلاب الشامخہ، آپ طیب رحموں میں، طیب صلبوں میں، میرے جملے پہ غور کر لیتے ہیں، آپ طیب صلب میں آپ کا نور چھپا ہوا تھا۔ آپ کا نور طیب صلب میں، پاک رحم میں چھپا ہوا تھا۔ ابو طالب کو محمد کے آنے سے پہلے معلوم تھا کہ میرے صلب میں نور محمد ہے، اور اس نور محمد کے ظہور کے لیے طیب کی ضرورت ہے، کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں چلے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ توجہ فرما جانا گرامی آپ، نور محمد، نطفہ محمد، نطفہ محمد کو قرار کہاں دیں گے؟ رحم طیب میں۔ بادشاہ کی بیٹی ہوگی لیکن نور محمد کے قابل نہیں ہے، شاہ کی بیٹی ہوگی لیکن اس قابل نہیں ہے کہ نور محمد کو، نور محمد کو، نور محمد کو اس کے رحم میں رکھا جائے۔ تو عزیزان گرامی، عبد المطلب نے شاہ کے اس نیت کو، اس ارادے کو، اس خیال کو، اس تمنا کو، اس آرزو کو ٹھکرا کر اتنا تو وعدہ کر دیا کہ محمد کے آنے کے بعد محمد کو پہچاننے والے اور ہوتے ہیں، اپنے صلب میں رہ کر جو محمد کو پہچانے اسے عبد المطلب کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کیوں منع کیا؟ 9 محرم تک میں پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کی کوئی دوسری علت بتا دیں آپ، میں اپنی علت کو واپس لے لوں گا، قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس علت کے علاوہ کوئی علت ہے ہی نہیں کہ عبد المطلب نے شاہ روم کی بیٹی کے عقد کے مسئلے کو اس لیے ٹھکرا دیا کہ وہ جانتے تھے کہ میرے صلب میں نور محمد ہے، میرے صلب میں نور طیب ہے، میرے صلب میں نور اول ہے، میرے صلب میں نور کامل ہے، میرے صلب میں نور مجسم ہے، میرے صلب میں نور محمد ہے، اور اس نور کے لیے طیب کا ہونا ضروری ہے۔ غریب ہو، فقیر ہو، نادار ہو، کتنی بھی غربت زدہ ہو، وہ چلے گی، لیکن بادشاہ کی بیٹی ہے مگر طہارت نہیں ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے مگر پاکیزہ نہیں ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے مگر مسلمان نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گی۔ تو کم از کم ابو طالب، عبد المطلب نے شاہ روم کے رشتے کو ٹھکرا کر اتنا تو واضح کر دیا نا کہ میرا کچھ عمل اور ہے، تمہارا ارادہ کچھ اور ہے، میرا صلب کچھ اور ہے، تمہارے پاس پائے جانے والے رحم اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس کے صلب میں اللہ نور محمد رکھے وہ کتنا بڑا طیب ہوگا، جس کے صلب میں اللہ نور محمد رکھے وہ کتنا بڑا طیب ہوگا۔ ارے خدا تو کبھی کسی کافر کے ایک لقمے کو برداشت نہیں کرتا کہ اپنے نبی کو کھلائے کہ میرے نبی کسی کافر کا ایک لقمہ نہیں کھانا، کسی کافر کا ایک لقمہ نہیں کھانا، ہم برداشت نہیں کرتے کوئی کافر تمہیں ایک لقمہ کھلائے، ہم لقمہ نجس کو ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کرتے۔ تو پھر جب صلب ابو عبد المطلب میں اللہ نے نور محمد کو رکھا تو اللہ کی نظر میں نور محمد کے رکھنے والا ظرف عبد المطلب آب کوثر سے زیادہ پاکیزہ تھا، آب کوثر سے زیادہ پاکیزہ تھا کہ اے محمد ہم تمہارے نور کو صلب عبد المطلب میں رکھ رہے ہیں، اور یہ نور صلب عبد المطلب سے صلب حضرت عبداللہ میں آیا، صلب حضرت عبداللہ سے منتقل ہوتے ہوئے رحم حضرت آمنہ میں آیا، اور اس طرح کائنات کا رسول دنیا میں تشریف لایا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
تو یہ تاریخ کی جو حقیقتیں ہیں ان کو بڑی ہی باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، بڑی ہی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان حقائق کو تاریخ والوں نے ایسے ہی گھول کر پی لیا شربت سمجھ کر کہ دنیا والے تحقیق کریں گے ہی نہیں، ہم جو لکھ رہے ہیں دنیا والے اسے ہی تسلیم کر لیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخ رہی ہے، حق تلاش کرنے والے ہمیشہ حق کو تلاش کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ حق کو تلاش کر کے انہوں نے حق کو اپنایا، اور اس حق کو اپنانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے مال کی بازی لگا دی، اپنی اولاد کی بازی لگا دی۔ آئیے سورہ منافقون کی میں آپ کی خدمت میں ایک آیت بیان کرتا چلوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان لانے والو، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دے، اموالکم، تمہارے اموال، تمہاری دولتیں، تمہاری ثروتیں، و اولادکم، اور تمہاری اولادیں، کس سے غافل نہ کر دے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہاری دولتیں غافل نہ کر دے، تمہارے اموال تمہیں غافل نہ کر دیں، یعنی اپنی دولتوں میں اتنے مست نہ ہو جاؤ کہ حق اور باطل کی تمیز کھو دو، ہائے 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 ہائے، اپنی اولاد میں اتنے نہ مگن ہو جاؤ کہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز ضائع ہو جائے، بلکہ جب حق کی بات آئے تو اپنے مال کو بھی پسے پش ڈال دو، اپنی اولاد کو بھی پسے پش ڈال دو، اور حق پر قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے سعادت دارین ہے، تمہارے لیے یہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے کہ تم سب کچھ قربان کر دو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر پر سب کچھ قربان کر دو، اور جب تم قربان کرو گے تو اللہ تمہاری قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہاری اس قربانی کی یادیں بنائے گا، ہائے 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 ہائے، اللہ تمہاری قربانی کو سر حرف لائے گا، اللہ تمہاری اس قربانی کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے لاتا رہے گا۔ اسی لیے تو جس نے جب جہاں قربانی دی اللہ نے اس کی یاد قائم کر دی۔ ابراہیم نے قربانی دی، یاد تازہ ہے، حسین نے قربانی دی، یاد تازہ ہے، جس نے قربانی دی ہے آج اس کی قربانیوں کی یاد تازہ ہے، اس کی قربانیاں یاد کی جا رہی ہے۔ قربانی دینے والوں میں ایک ایسی قربانی دینے والا بھی ہے جس نے لمحوں میں حق اور باطل کا فیصلہ کیا، لمحوں میں، تھوڑی دیر پہلے کفر کی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا، لمحوں میں یہ فیصلہ کیا کفر کی زنجیروں میں جکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حق سے متمسک ہونے میں فائدہ ہے۔ بڑی تفصیلی گفتگو تھی، یہ میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں کروں گا، بس میں اس کو ضمنی طور پر سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، اور یہ بھی آپ کے لیے دعوت فکر ہے۔ دنیا میں دو سودے ہیں، ایک سودا وہ ہے جس میں نقد اور کیش کی صورت میں آپ کو انعام مل جاتا ہے، اور ایک سودا وہ ہے جس کی آپ خرید و فروخت تو اب کرتے ہیں لیکن اس کی جزا مخفی رہتی ہے، چھپے ہوئے انداز میں دنیا میں بھی ملتی ہے، چھپے ہوئے انداز میں آخرت میں ملے گی۔ ابھی اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی ظاہر کا سودا کر کر اپنی زندگی کو پسند کر لیتا ہے، کوئی باطن کا سودا کر کے اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے۔ چونکہ میں نے وعدہ کیا اور میں وعدے کی تکمیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، بس یہ چھوٹی سی بات، اور الحمدللہ میں جو بات آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں یہ نوجوانوں کے لیے بڑی سود مند بات ثابت ہوگی، بس میں یہ آپ کی خدمت میں کر کے ختم کر رہا ہوں اپنے مجلس کو۔ عزیزان گرامی، جب عمر سعد کو ابن زیاد نے بلایا کوفے میں، عمر سعد کو ابن زیاد ملعون نے جو کوفے کا گورنر تھا اس نے بلایا، اور بلا کے کہا ابن زیاد، عمر سعد، تم جو ملک رائے کی حکومت کا پروانہ لے کر آئے ہو اسے واپس کر دو۔ تم کون ہوتے ہیں مجھ سے پروانہ لینے والے؟ کہ یہ شام سے خط آیا ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے، شام سے خط آیا ہے مجھے حکم ملا کہ میں تم سے ملک رائے کا پروانہ لے لوں۔ ملک رائے وہ ملک ہے جس میں 7 یا 8 بڑی بڑی مملکتیں شامل ہوتی ہیں، اس کو سمیٹ کر اس کو ملک رائے کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی حکومت کی باغ ڈور حضرت حر کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت